اللہ والوں کے فیضان سے مومنین کی زندگی معمور ہوا کرتی ہے۔ اس خوش عقیدت کے ساتھ ہم اور آپ آج عرس ظہور الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ میں جمع ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، زمانے کی قسم ہر انسان گھاٹے میں ہے سوائے اس انسان کے جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور جس نے دین حق کی وصیت کی اور جو صبر کی وصیت کیا وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ ہم جن اللہ والوں کو اللہ کے برگزیدہ بندے مانتے ہیں، ان کی زندگی دنیا میں اسی آیت کریمہ کے تحت گزری کہ انہوں نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گامزن کیا، اور ہمیشہ اپنے ارد گرد رہنے والوں کو دین حق کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کو دکھایا کہ جنہوں نے ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاری تو وہ دنیا میں کامیاب رہے، اور آخرت میں کل انشاءاللہ ان کی کامیابی کے سہرے ہم اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ حضرت ظہور الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی فیوز سے وابستہ آپ سب جن کے دامن سے وابستہ ہیں، حضرت سید پاشا قادری عرف عرفان شاہ قادری، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کی زندگی کا خلاصہ بھی اس انداز سے تھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے بہت زیادہ محبت نہیں تھی۔ دنیا والوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن نہ دنیا والوں کی بہت زیادہ آہ و بھگت کرتے۔ جب بھی کوئی ملنے آتا تو ان کی نظر ان کے دل پر ہوتی تھی کہ اس کے دل کو کیسے سنوارا جائے۔ دل پہ رکھے ہوئے جیب پر نہیں ہوتی تھی۔ کیفیت یہ تھی کہ ہم نے محسوس بھی کیا تھا کہ بڑے بڑے پیسے والے بھی آ کے بیٹھتے تو کوشش یہ ہوتی کہ اس کو کیسے اللہ والوں کی باتیں بتائیں، سنائیں، اور خصوصاً فارسی کے اشعار سنا کر اس کو محسوس کرتے تھے۔ سامنے والے کو کچھ سمجھ نہیں بھی آتا تھا، لیکن بولنے کا انداز اتنا اچھوتا ہوتا تھا کہ سامنے والا ایسا لگتا ہے کہ جسے سمجھ رہا ہے۔ خصوصاً میں جب محفل میں بیٹھتا تھا تو اشعار کچھ سمجھ میں مجھے آتے تھے تو بڑی دلچسپی دکھاتے تھے کہ تم بیٹھو اور میرے اشعار کو سنو، سمجھتے تم زیادہ لگتے ہو، تو مجھے بیٹھنے کے لیے کہتے تھے۔ تو فارسی اشعار میں محبت رسول کی وہ شمع جو وہ چاہتے تھے کہ دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو، اس حوالے سے بہت سارے اشعار سنایا کرتے تھے۔ فیضان اولیاء جس کو مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دلوں کو بھی روشن کرتا ہے۔ اسی امید اور لگن کے ساتھ ہم اور آپ بھی اللہ والوں کے عرس میں جمع ہوتے ہیں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی نور پیدا کرے۔ آج کی اس محفل کے توسط سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آپ کو ہمیشہ اللہ والوں کے فیضان سے مالا مال فرمائے، سچوں کی صحبت عطا فرمائے، سچوں کے ساتھ حشر فرمائے، اور سچوں کے ساتھ ہی جنت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔